وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ قومی ڈائیلاگ کا نقطہ آغاز میثاقی معیشت سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی قوت کیوں نہیں؟ ہمیں کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ آزادی کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ وہ کنونشن سینٹر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بحیثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ ہم سب مل کر پاکستان کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ آج کے اس تاریخی دن پر میں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جدید ممالک کی طرح ترقی کرے، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، یہاں بھی معاشی ترقی اور سماجی انصاف ہو، ہم دنیا میں کھویا ہوا اپنا اصل مقام حاصل کریں۔ تو آئیں، پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، امانت اور دیانت اور دن رات کی مخلصانہ محنت کو شعار بنا کر اپنے مشن کو کامیاب بنائیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ لاہور میں عمران خان کے خطاب میں خود پسندانہ اور جھوٹ پر مبنی گفتگو سنی۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے پاور شو پر رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاگل خان کے جھوٹ پاکستانی قوم پچھلے 26 سال سے برداشت کر رہی ہے۔ فتنہ خان کے پاس پچھلے 26 سال سے ایک ہی سکرپٹ ہے۔ نئے جلسوں کے اعلان سے قوم کو متکبرانہ گفتگو مزید 2 ماہ سننا پڑے گی۔ لاہور میں عوام نے عمران خان کے خطاب میں خود پسندانہ اور جھوٹ پر مبنی گفتگو سنی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں مفت کی تفریح اور گانے سننے آتے ہیں۔ عمران خان کو آزادی کا یقین نہیں، اس لیے غلامی کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے 3.5 سالہ حکومت میں معیشت تباہ کر دی، اب سب کچھ ہمیں ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے گھمنڈ کے نشے میں وہ ہر روایت بھول گئے ہیں۔ مجھے یہ حیرت ہے، آج ہم سب مل کے خوشی منا رہے ہیں، 75واں یوم آزادی، اس کی بات کر رہے ہیں، ہم آگے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ابھی تک ہمیں غلام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ابھی تک غلامی سے نہیں نکلے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ قائد اعظم نے، جن کے مزار میری پیچھے ہے، آج سے 75 سال پہلے اس ملک کو آزادی دلائی تھی۔ وہ بالکل گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، لیکن میں نے کل وہ دیکھا تھا تھوڑی دیر، وہ جب میں گزر رہا تھا تو گانا چل رہا تھا کوئی نہ کوئی، تو انٹرٹینمنٹ کے لیے شاید لوگ مفت کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آ جاتے ہوں، اور اس کی میں نے کہا نا، ایسے لوگوں کو ہم دیکھنے جاتے ہیں نا جو سٹیج پہ بھی جاتے ہیں، جو کہ عجیب عجیب چٹکلے بیان کرتے ہیں۔ نون لیگ رہنما حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت کا شہری ہونے پر سر فخر سے بلند ہے۔ ملک اب ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ رواں سال ایک بدنیت، بدعنوان اور نااہل حکومت رخصت ہوئی ہے۔ سیاسی قیادت اتحادی حکومت کے جھنڈے تلے معاشی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دینے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعد رفیق نے کہا ہے کہ 75 برس گزر گئے، آج بھی انصاف بکتا ہے۔ بار بار نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کیے گئے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جماعتوں کی باہمی جنگ پاکستان کو منزل مراد سے اور دور لے کے جا رہی ہے۔ آج 75 سال گزرنے کے باوجود
एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी इंसाफ बिकता है, ना रोटी पूरी हो रही है, ना पीने का साफ पानी मौजूद है, न तन पे पहनने के लिए कपड़ा मौजूद है। जब मुल्क इन हालातों में चले जाएं, जब मुल्क दोलख्त हुए हों, तो फिर उस कौम के पॉलिसी मेकर्स को असूलन अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर ग्रेजुएशन तक तालीम फ्री करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारी शनाख्त पाकिस्तान से है, पाकिस्तान ना हो तो हम कुछ भी नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अपने साबिक़ दौर में मैट्रिक तक तालीम फ्री की, अब ग्रेजुएशन तक तालीम को मुफ्त करेंगे। खुसूसी बच्चों के लिए इदारों में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने मिली नगमे गाने वाली खुसूसी बच्चियों के लिए 3 लाख रुपए और लीड सिंगर के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान भी किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। आवाम को गैर मयारी सामान फराहम करने की रवायत भी ख़त्म कर दी। उम्मीद है इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे। कोई इस तरह का ज़िलज़ला हो या इस तरह सैलाब का, हर जगह पे मुख्तलिफ इशूज़ सामने आते थे कि करप्शन का, अच्छे सामान, सही सामान, मयारी सामान नहीं मिलते हैं और साथ साथ बर वक्त उनको अप्रोच नहीं किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एक बहुत बड़ा जो ये, हालांकि एक छोटा मोटा एक वो इम्तिहान नहीं है, आधा पाकिस्तान एक साथ, जो बलूचिस्तान है जो 43% है पाकिस्तान का, एक साथ हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न मुतासिर हुआ और लोग वहाँ पे मुतासिर हुए। और जहाँ इंसानी जो हिम्मत है, इंसान जो कर सकता है, उसमें हमने कोई कोताही नहीं छोड़ा और कोई कमी, अगर वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं थे तो हमने हेली के ज़रिए भी वहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सनती एरिया में कोरंगी नदी पर फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान कर दिया। कहा 5.5 अरब रुपए मालियत का मनसूबा 30 अक्टूबर बरोज़ 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बारिशें थमते ही सड़कों की तामीर का काम किया जाएगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बेहतरी हुई, मैं ये नहीं कहता आइडियल सिचुएशन हो गई, लेकिन हाँ बेहतरी की तरफ बढ़े। हमें अंदाज़ा है, अदराक है इस बात का कि हाँ सड़कों की हालत अब ख़राब है, और वो इसलिए ख़राब है कि पानी की सिचुएशन ऐसी हुई कि वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी नदी के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दे दी है। तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 5.5 अरब रुपए की कॉस्ट है, मंजूरी दे दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आज भी मुल्क पर वो लोग मुसल्लत हैं जिनके बड़ों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। कश्मीरियों का लहू हमें पुकार रहा है। एटमी ताकत पाकिस्तान के हुक्मरानों को ज़हनी ग़ुलामी से बाहर निकलना होगा। एटमी पावर आज इस अजीम मुल्क को हमारे सियासतदानों ने, हमारे करप्ट जागीरदारों ने, हमारे करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे मुल्क में मौजूद बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों ने पाकिस्तान को दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी का ग़ुलाम बनाया। और नस्ल दर नस्ल वो लोग मुसल्लत है जिन्होंने अंग्रेज़ों के बूट पालिश किए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के घोड़े मालिश किए थे। आज भी तुम्हारे कौमी असम्बली में, आज भी तुम्हारे ईवानों में वो लोग मौजूद हैं जिनके बड़ों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया के अदालती इख्तियारात ख़त्म करने का बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद लापता हो गया। ईवान सदर के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस से भिजवाए गए बिल की फ़ाइल ताहाल मौसूल नहीं हुई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अदालती इख्तियारात को खत्म करने का बिल पार्लियामेंट से तो मंजूर हुआ, लेकिन ऐवान सदर पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतजामिया के अदालती इख्तियारात से मुतालिक पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल 21 जून को वज़ीर आज़म हाउस ने ऐवान सदर को भिजवाए।
ایوان صدر حکام نے بل سے متعلق لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اب تک ایوان صدر کو 85 سمریاں بھجوا چکی ہے، جن میں سے 80 کی منظوری دی گئی، تاہم ضلعی انتظامیہ سے متعلق بل ایوان صدر کو موصول ہی نہیں ہوا۔ ضلعی انتظامیہ کے عدالتی اختیارات ختم کرنے کا بل 23 مئی 2022 کو سینٹ جبکہ 8 جون 2022 کو قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ بل کے محرک سینیٹر عرفان صدیقی نے بل کی گمشدگی کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی فونک رابطے میں باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات کا جائزہ لینے کے علاوہ مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے پیغام میں پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ملک کے 75ویں یوم آزادی پر دنیا نیوز کے دینی پروگرام پیام صبح کے معروف اینکر انیق احمد کو گراں قدر خدمات کے صلے میں ستارہ امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔ انیق احمد 2011 سے دنیا نیوز سے وابستہ ہیں۔ آپ پاکستان کے معروف دانشور ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان میں اسلام اور جدیدیت کے حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ روایت پر گہری نظر رکھتے ہوئے جدیدیت کے تناظر میں اپنی گفتگو کو مخاطب کے دل میں اتارنا انیق احمد کا خاصہ ہے۔ آپ پاکستان کے پہلے اینکر ہیں جنہوں نے حساس موضوعات پر بھی زیر حاصل گفتگو کی۔ ان کے پروگرامز میں ملک کے جدید تعلیم سے آراستہ علماء اور اسکالرز شرکت کرتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بادل برسنے کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد، عزیز آباد، صدر، میٹروول اور شارع فیصل پر بارش ہوئی۔ ابر کرم سے شہر قائد کا موسم سہانا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔